السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی بہو کی کہانی ہے جو سسرالی ماحول کے مطابق ڈھل کے سب کو ساتھ لے کر چلنا جانتی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو حافظ فرید عامر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سچ بتاؤ، تم اس سے جیلس تو نہیں نا کہ اس کی پذیرائی تم سے زیادہ ہو رہی ہے؟ فریدہ نے بہت دیر سے خاموش عائزہ سے پوچھا، جو بڑی کوفت سے پائپ کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جس میں جا بجا سوراخ تھے اور ایک فوار کی صورت میں پانی بہہ رہا تھا۔ نہیں فریدہ، بالکل بھی نہیں، سچ میں۔ اس نے فوراً اپنا دھیان وہاں سے ہٹا کر جواب دیا، کیا تم کو ایسا لگتا ہے میں اس سے یا کسی اور سے بھی جلن محسوس کروں گی؟ مجھے لگتا ہے میں اپنی باتوں میں سمجھا ہی نہیں پا رہی فریدہ۔ عائزہ نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ پائپ کے اس حصے کو دیکھنے لگی جہاں سے پانی بہہ کر کچی مٹی پر کیچڑ بنا رہا تھا۔ مالی گھاس میں اپنی ہی دھن میں مگن پانی دیے جا رہا تھا۔ تو ایسا ہے کہ ڈیئر، تم کو اب صلے کی تمنا ہے، وہ تعریفی کلمات سننے کی تمنا ہے جن سے قطع نظر تم ایسا اچھا انہیں پیش کرتی رہی تھی۔ آج اس 6-7 مہینے پرانی دیورانی کی واہ واہ ہوئی تو تم کو لگ رہا ہے کہ تمہارا کیا گیا ہر ایک اقدام شاید کسی کی نظر میں آیا ہی نہیں تھا۔ عائزہ نے سر کو ہلکے سے ہلایا۔ اب شاید اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت وہ سمجھ رہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ تم اب تک بے غرض کام کر رہی تھی اپنی نیچر کے عین مطابق، اور اب تمہاری غرض شامل ہو گئی ہے کہ تمہارے کیے گئے سب کام کا بھی لوگ اسی طرح دم بھریں جس طرح تمہاری دیورانی کا بھرا جا رہا ہے۔ بولو، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ہلکی سی مسکراہٹ عائزہ کے ہونٹوں پر آ گئی۔ ارے کیوں عائزہ، کیا اپنی بے غرض اور بے لوث کاموں کا خراج کیوں مانگ رہی ہو؟ ارے کیوں عائزہ، اپنی بے غرض اور بے لوث کاموں کا خراج کیوں مانگ رہی ہو؟ اور وہ بھی خود سے کہلوا کر۔ عائزہ کی مسکراہٹ واپس بے تاثر چہرے میں کھو گئی۔ تو پھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی دوست فریدہ کو دیکھا۔ بس یار، کچھ دن کی بات ہے، اللہ ایسے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم اچھی تھی، اچھی ہو، یہ وقت ثابت خود ہی کر دے گا۔ فریدہ نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو بھی اشارہ کیا، یاد رکھنا عائزہ، کچھ معاملات بگڑتے اسی لیے ہیں کہ ان کا انجام ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ پرسوچ نظروں سے دیکھتی عائزہ بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر دوبارہ پائپ کے سوراخوں پر ڈالی جہاں چڑیاں اکٹھی ہو کر پانی پی رہی تھیں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو فریدہ، چلو چلتے ہیں۔ دونوں پارک کی خارجی دروازے کی طرف چلنے لگی۔ کہانی بہت ہی سادہ تھی۔ عائزہ جب شادی ہو کر سسرال میں آئی تو 2 چھوٹی نندیں اور دیور غیر شادی شدہ تھے، جبکہ 2 بڑی نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اس گھرانے میں اس کا بھی استقبال روایتی انداز میں ہوا۔ جب تک گھر کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر آئی تو اندازہ ہو گیا تھا کہ نندیں اپنی موڈ کی مالک ہیں۔ دل چاہا تو ہاتھ بٹا دیں گی، ورنہ پڑھائی، دوستیں اور اپنے مشاغل۔ یہی حال لڑکوں کا بھی تھا۔ گھر کافی کشادہ تھا مگر اتنے لوگوں کے حساب سے وہ بھرا بھرا لگتا تھا۔ عائزہ کو ایسا لگتا تھا اگر اس گھر میں سے کچھ چیزیں کم یا زیادہ کر دی جائیں تو یہ گھر ایک بہتر حالت میں آ سکتا ہے۔ مگر ان سب باتوں میں اس بات کا بھی ادراک ہوا کہ گھر کا ہر فرد اپنے سامان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے کتاب لا کر کھانے کی میز پر رکھ دی تو وہ چاہے 4 دن بعد بھی یاد آئے اس کو اسی جگہ سے واپس چاہیے، ورنہ پھر ایک جھگڑا تیار ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر عائزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی کوئی بھی کایا پلٹ کارکردگی وہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنی امن پسند فطرت سے گھر کا نظام سنبھالا۔ آخر کوئی اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ پھر یہ ہوتا کہ وہ سب کچھ کرتی، کسی کی بھی چیزوں سے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرتی، مطمئن زندگی گزار رہی تھی، اس خودشناسی کے ساتھ کہ اگر وہ بہت اچھی نہیں تو بہت بری بھی نہیں ہے۔ مسئلہ شروع ہوا تب جب اس کی نند اور دیور کی شادی طے پائی۔ اس نے ہر کام اچھے طریقے سے ٹھیک کیے اور کچھ نہ کہا کہ وہ لڑائی جھگڑے کا موجب بنے گا، نہ کچھ فرمایا نہ حکم چلایا۔ ان کو لگے کہ بھابھی ہم سے تنگ ہے یا گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اب وہی لوگ اپنی چھوٹی باورچ کے کہنے پر کبھی لاؤنج کے ڈیکوریشن پیس صاف کرتی نظر آتی تو کبھی بالکنی میں رکھے گملوں کی گرنے والی مٹی صاف کرتی نظر آتی۔ واقعی آنے والی میں وہ گن تھے جو اس میں نہ تھے۔ وہ خود بھی کتنے کام دیورانی کے کہنے پر کرتی تھی، بس یہی تمام باتیں اس کے لیے پریشانیوں کا باعث تھی۔ اور آج شام اپنی دوست نما ہمسائی سے
डिस्कस करके वो वापस घर को लौट रही थी। अम्मी अब नई भाभी को समझाती क्यों नहीं है, वो हमारे घर का निज़ाम क्यों खराब कर रही है। आखिर पहले भी तो हम लोग रह ही रहे थे ना। ये इसकी नंद की आवाज़ थी जो उसने अंदर आती हुई सुनी थी। उसकी देवरानी अपने मेके गई हुई थी, बाकी घर में सन्नाटा था। इस वजह से ये सारी आवाज़ें उसके कानों तक आ रही थी। आपको बोलना चाहिए था। अब देखिए ना, सेटिंग के नाम पर नई भाभी ने इतनी तब्दीलियां कर दी हैं और फिर हम लोगों को इस सारी सेटिंग को मेंटेन करने के लिए हलकान होना पड़ता है। अब की बार ये आवाज़ उसकी छोटी नंद की थी। अब की बार ये आवाज़ उसकी छोटी नंद की थी। अरे तो क्या बोलूँ मैं इसको, ये अब सास की आवाज़ आई। ऐसा कौन सा शौक है अम्मी? अम्मी सेटिंग के नाम पर इतने क्रिस्टल के पीसेस भर दिए घर में, इनकी डस्टिंग पर ध्यान देती ही नहीं और ना ये देखती हैं कि बच्चों को इसकी वजह से बड़ी भाभी ने एक तरफ कर दिया कि वो गिरा कर कहीं ये क्रिस्टल के पीसेस तोड़ ना दें। अब जब छोटी भाभी को मालूम है कि घर में बच्चे हैं तो इतना तो ख्याल रखना चाहिए ना, इतना तो ख्याल रखना चाहिए ना। जब छोटी भाभी को मालूम है कि घर में बच्चे हैं तो इतना तो ख्याल रखना चाहिए ना। आपको पता तो है कि बड़ी भाभी कुछ नहीं बोलेंगी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अपनी ही मनमानी करती रहे। और फिर वो बालकनी को गमले लाकर भर दिया कि सब्ज़ा अच्छा लगता है, मगर जो इनसे मिट्टी गिरती है तो आप बार बार मुझसे साफ करवाती हैं। अपनी छोटी बहू से ही बोले ना कि जिसने लाकर रखे ध्यान भी वही दे। और फिर राइटिंग टेबल हटा दी भैया की लिविंग रूम से। जिस दिन अहमद भाई का गुस्सा बाहर निकला ना, निकल जाएगा छोटी भाभी बेगम का सुगड़ापा। सुगड़ होंगी तो अपने घर की, हमारे घर आकर हमारी ही जिंदगी क्यों खराब कर दी है इन्होंने। हाँ तुम लोग ठीक कह रही हो, बात करती हूँ मैं आज इससे, वापिस आने दो। ये आजकल की लड़कियां बिना ससुराली माहौल में ढलना नहीं है, बस खुद सबको अपने रंग में रंगना चाहती हैं। आखिर बड़ी बहू आयजा भी तो है ना, सबको लेकर चलने वाली। ऐसे ही तो नहीं लोगों के साथ बिना झगड़े के गुजारा कर रही थी, जबकि तुम लोगों का मिजाज भी शहाना है। मगर वो कितनी मिजाज शनास है सबकी। मगर सास की बात जारी थी, मगर आयजा से मजीद खड़ा होना मुहाल हो गया था। मारे तशक्कुर से उसको रोना आ रहा था। बस इतनी सी बात की वजह से वो अपने रब से शाकी थी। अब इसको खुद से ही शर्मिंदगी होने लगी थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जहन में अब अपनी दोस्त फरीदा के जुमले चलने लगे। याद रखना आयजा, कुछ मामलात भी इसीलिए बिगड़ते हैं कि इनका अंजाम हमारी भलाई के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए होता है।